سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استحکام پاکستان میں افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے سب سے زیادہ اہمیت دفاعی اعتبار سے اس کی فوج کی ہوا کرتی ہے، لیکن آج جن حالات سے اور جس وقت سے جس انداز سے ہم گزر رہے ہیں، افواج پاکستان پر جو حملے اور جو بدگمانیاں اور جو سلسلے پروپیگنڈے کے شروع کیے گئے، یہ پاکستان کے دفاع کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ باتیں، اور ایسے پروپیگنڈوں کے تمام تر سلسلوں کو ختم ہونا چاہیے، وہ کسی بھی پہلو سے ہوں یا کسی بھی اعتبار سے ہوں۔ لیکن فوج، پبلک، عوام، اس کے ساتھ گہرا محبت کا ایک رشتہ، ناتا اور تعلق ہوا کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کسی بھی طور پر کوئی کمی آتی ہے تو یاد رکھیے اس کا سب سے بڑا فائدہ دشمنوں کو پہنچا کرتا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں اپنے افواج کے مورال کو بلند کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک انسان ہونے کے اعتبار سے کسی بھی انسان سے کوئی بات یا کوئی بھی کام غلط ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا کہ ایسے پروپیگنڈے ہوں اور ایسے سلسلے ہوں کہ جس کے ساتھ بدگمانیاں بڑھے۔ ہمیشہ اپنے افواج کے مورال کو اپ رکھا جاتا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کی بھی اصلاح کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اصلاح کے اہتمام کا طریقہ کار ایک مثبت ہوتا ہے، تعمیری انداز سے ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو انداز سے ہوتا ہے۔ جیسے خاندان کا کوئی بڑا یا آپ کا انتہائی مخلص اور خیر خواہ شخص جو آپ سے محبت میں مخلص ہے 100%، وہ اگر آپ سے کوئی کمی دیکھے گا تو وہ کمی کو دور کرنے کے لیے کبھی منفی انداز اختیار نہیں کرے گا، وہ کوئی ایسا انداز، ایسا ہیلا اختیار نہیں کرے گا جو کسی بھی طور پر منفی ہو، نیگیٹو ہو، بلکہ اس کی ساری سوچ، فکر، ذہن کنسٹرکٹیو ہوتا ہے، تعمیری ہوتا ہے اور مثبت ہوتا ہے۔ میں اس پوائنٹ پر کھل کر بات کرنا چاہوں گا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن کنفیوز نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے ملک کی سالمیت میں ایک عظیم الشان، مؤثر، تاریخ ساز کردار ادا کرنا ہے، آج ان کی صفوں میں کنفیوژن کیوں ہے؟ ابہامات کیوں ہیں؟ یہ ابہامات دور ہونے چاہیے۔ تو میں یہ بات کہوں گا کہ استحکام پاکستان میں پاکستان کی افواج کا کردار ہمیشہ سے ہی رہا۔ میرے محترم بھائیوں، میرا وطن عزیز پاکستان جب سے بنا ہے، ہمارا یہ سبجیکٹ بھی ہے، ہم اس پر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکچر بھی ڈیلیور کرتے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا، ہمارے ازلی ابدی دشمن پڑوسی نے اس دن سے ہی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے بہت بڑے بڑے سلسلے شروع کر دیے۔ پاکستان کے اندر جو سارا انفراسٹرکچر اس کی حفاظت اور دفاع کے لیے لگا ہوا ہے، شاید وہ اتنے پیمانے پر وسیع نہیں ہے جو پاکستان کو ڈسٹرکشن کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان دشمنوں نے باہر سے ایک زبردست قسم کے سلسلے شروع کیے۔ تو اس لیے ہماری فوج کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، متعدد ڈپارٹمنٹس میں، متعدد فیلڈز میں ان کو ہر حوالے سے بہت ہی گہرا، مؤثر اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے پاکستان کی حفاظت اور دفاع کے لیے۔ آج جو بندہ جس پر بیت رہی ہوتی ہے، جس پر چل رہی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کہاں پہ کھڑا ہے، اس نے کیسے فیصلے کرنے ہیں، اور اس نے کون کون سی حکمتوں اور مصلحتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ میں آج پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میرے محترم بھائیوں، پورے عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے اندر وہ ملک جو سب سے زیادہ
امت اسلام کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا، وہ میرا اور آپ کا وطن عزیز پاکستان ہے، اور اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے میرے محترم بھائیوں، ہم کوئی ناجائز کسی کی وکالت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم کھری بات کرنے والے لوگ ضرور ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کو دنیا کے سامنے نمایاں کر دینے والے لوگ ضرور ہیں۔ آج پاکستانی ادارے اور پاکستان کی افواج پر لوگ جب زبان چلانا شروع کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن بہت سے پہلو ان کے علم سے دور ہیں کہ اسلام کے لیے اور امت اسلام کے لیے اور دفاع اسلام کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج کا، ہمارے اداروں کا کردار کتنا عظیم الشان ہے۔ ارے بھائی، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو صبر کرو، اللہ کے لیے اس کو برداشت کرو۔ آج پورے کفر کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ اسلام اور پاکستان دشمنوں کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ یہ مسلح افواج کھڑی ہیں پیارے بھائیوں۔ اب اگر وہ کھل کر باتیں نہیں بتاتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ فتوے لگانا شروع ہو جائے؟ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، میں اس پر کھل کر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، ہمیں اپنی افواج کے مورال کو بلند کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ اگر کہیں قربانی پیش کرنا پڑے تو قربانی بھی پیش کرنی ہے، کوئی تکلیف آنے لگے تو اس پر صبر بھی کرنا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ صبر کتنا عظیم الشان یہ حکمت عملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں صبر کرو۔ اگر کسی مسئلے میں کسی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی اور کو، میرے محترم بھائیوں، ہم کسی کے لیے کوئی خاص منفی ذہن رکھنے والے لوگ نہیں، مخالفت برائے مخالفت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم تعمیری اور مثبت بات کرنے والے ضرور ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شکوہ بن گیا ہے، ہو سکتا ہے اجتماعی زندگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی ایشو کھڑا ہو جائے، تو بھائی اس پر صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا۔ تو یہ تو میرے چند کومنٹس تھے آپ کے پروگرام کا جو اہم ترین پوائنٹ ہے، استحکام پاکستان میں افواج پاکستان کا کردار۔ میں نے اس پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کر دی ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں ان کو بہت ساری باتیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، دوسرا اہم ترین پوائنٹ وہ یہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یقین کیجیے آج فلسطین کے اوپر یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے جہاں اور پہلو ہیں وہاں ایک خوش آئند پہلو بھی ہے، جو میں نے یہ سوچا جب مجھے محترم زاہد الراشدی صاحب سے دعوت نامہ ملا تو میں نے سوچا کہ اس مجلس میں انشاءاللہ اس پوائنٹ پر بات کروں گا، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ بات ریکگنائز ہو رہی ہے کہ مسلمان کبھی زیادتی کرنے والا نہیں ہوا کرتا، مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوا کرتا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل یہ ظلم والا نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان سب سے زیادہ ذمہ دار شخص کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، مجاہد وہ ہے جو سب سے زیادہ برداشت رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ رواداری رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی امن دینے والا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے والا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ برداشت اور دنیا میں سب سے زیادہ محتاط زندگی بسر کرنے والے کا نام مجاہد ہے۔ یہ اوصاف اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان نہیں فرمائے؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ میں یہ رب کا آپ کو وہ کلام سنا رہا ہوں جو رب نے خود اوصاف بیان فرمائے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ ہے
جہاد فی سبیل اللہ کے احکام سب سے زیادہ اس میں نازل ہوئے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں، اپنے مجاہدوں کی تعریف رب العزت خود بیان فرما رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام یہ رحمت کا دین ہے، اور نبی رحمت کی تعلیمات، نبی رحمت کا رحمت ہونا وہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مسلمانوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی، مجوسیوں کے لیے بھی، سارے غیر مسلموں کے لیے۔ آپ کے بیٹے اور بچوں کو موقع ملا جب چند یہ سال قبل جو سیلاب آیا سندھ میں، لوگ گہرے پانیوں کا شکار ہوئے، تو آپ کے یہ بیٹے بچے ہم سے وابستہ لوگ وہاں پہ گہرے پانیوں میں چھلانگیں لگا کر جہاں مسلمانوں کو نکالا، وہاں اللہ کی قسم عیسائیوں کو نکالا، ہندوؤں کو نکالا۔ جو خود کھایا وہ ان کو کھلایا، جو خود پیا وہ ان کو پلایا، اور ان کو یہ بتایا کہ ہم اپنے نبی یہ رحمت کے ماننے والے فرما بردار لوگ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام آج ہمارے سامنے یہ تعلیمات پیش کرتا ہے۔ تو میں یہ جو سارے پوائنٹس باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جو سب سے بڑی بات سامنے آ رہی ہے، پوری دنیا میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، امریکہ میں ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، یورپ میں ہوئے، بہت بڑی بڑی تعداد میں، اور وہاں صرف مسلمانوں نے مظاہرے نہیں کیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیوز بھی شامل تھے، جنہوں نے یہودیوں کی یعنی یہ اسرائیل کی یہ جو حرکت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی خود اسرائیل بنائے جانے کے خلاف ہیں، بلکہ ان کے ایسے انٹرنیٹ پر تصاویر موجود ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے پرچم کو جلایا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اسلام مائنورٹیز کے حقوق سب سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ اسلام اللہ کا دین یہ اعلان کرتا ہے، جو گھر کسی عیسائی کا ہے وہ اس کی پراپرٹی، وہ اس کا حق ہے۔ جو گھر کسی یہودی کا ہے وہ اس کی پراپرٹی، وہ اس کا حق ہے۔ جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اس کے حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہودی کسی مسلمان کے گھر کو تباہ کرے، وہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، ذرا بات کو توجہ سے سنیے، مسلمان کے گوشت کا قیمہ بنائے اور اس کو وہاں گھر سے باہر پھینکے نکالے، اور پھر اسے کہے، کیا کہے، تم مجھے تسلیم کرو میں تمہیں تسلیم کرتا ہوں۔ وہ اس کی پراپرٹی بھی نہ ہو یہودی کی، اس کا کوئی حق نہ ہو، وہ مسلمان کو اس کے گھر سے بے حق جو ہے پرے کرے، اس کو نقصان پہنچائے، اور اس کو گھر سے نکال کر اس پر ظلم کرتے ہوئے یہ کہے کہ تم مجھے تسلیم کرو میں تمہیں تسلیم کرتا ہوں۔ آج کس قدر افسوس کی بات ہے جو لوگ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس بات کی سب سے پہلے نفی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے خود فرمائی تھی؟ یہ کتابوں میں موجود ہے، آپ جائیے اٹھائیے پڑھیے۔ 2 اسٹیٹ نامنظور، 2 اسٹیٹ۔ تو یہ بات جو ہے یہ بالکل وہ مسلمان کو گھر سے محروم کر کے اسے کہہ رہا کہ تم مجھے تسلیم کرو میں تمہیں تسلیم کرتا ہوں، تم میرے اسرائیل کو تسلیم کر لو، ایک اسٹیٹ جو بچی کھچی علاقہ ہے وہ میں تمہارا تسلیم کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو ساری ظلم اور زیادتی اسی وجہ سے بہت سے جیوز بھی آج اسرائیل کی جو صہیونی تحریک ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ جو تحریک چلی کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ اسرائیل کا اس علاقے پر حق نہیں تھا۔ جو اس کا حق ہو تو اللہ کا دین تو حکم دیتا ہے جس یہودی کا غیر مسلم کا جو حق ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے، اس کا حق اس کو دیا جائے، لیکن یہ اس پر ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ دنیا کے اندر اس پر بہت بحث ہو چکی ہے۔ آج نیتن یاہو ایک طرف ہو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی اس مجلس میں پورے عالم اسلام کے 55-56 ممالک میں سے مسلمانوں کا کوئی بچہ بھی انشاءاللہ اس کو ناک آؤٹ کر سکتا ہے اس ڈائیلاگ میں کہ یہودیوں کا اس علاقے میں کوئی حق نہیں ہے۔
تو قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس وقت پوری دنیا میں یہ بات جو سامنے آئی الحمدللہ اور آگے بڑھ رہی ہے کہ جہاد دہشت گردی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کبھی دہشت گردی والا نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم کبھی زیادتی والا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہی وہ حکم ہے جس نے غیر مسلموں کو بھی تحفظ دلایا۔ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے؟ طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے جو حملے کیے تھے، وہ حملے کس کے لیے تھے؟ وہ عیسائیوں کو وہ ان کے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچانا تھا۔ یہ سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم اللہ کا ہے۔ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے تحفظ کی بھی علامت اور ضمانت ہے۔ اس لیے مجھے یہ کہنے دیجئے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ظرفی والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ رواداری والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ برداشت والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاقی اقدار والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ محتاط زندگی بسر کرنے والا، سب سے زیادہ ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ اللہ کا دین یہ نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے، ان سارے حالات میں جو بات قابل احترام بھائیوں سامنے آ رہی ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک سچا مسلمان، اللہ کے حکموں پر عمل پیرا مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا، کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان کی ساری ایجنسیاں، سارے ادارے میرے والد محترم کے ایک ایک لمحے سے آگاہ ہیں۔ پاکستانی عدالتیں ساری ان کے حق میں فیصلے بھی دے چکی ہیں میرے محترم بھائیوں، مگر اس کے باوجود وہ جو سامراج فلسطین میں خون بہا رہا ہے، وہ سامراج جو کشمیر میں خون بہا رہا ہے، وہ سامراج جو ہماری مسلح افواج کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مسلسل مصروف ہے، وہ سامراج جو پاکستان پر کلچ جو ہے وہ کرنے کی کوششوں میں تسلسل سے مصروف ہے، میرے محترم بھائیوں، آج وہ اس قسم کے جو ہے وہ اقدامات اٹھواتا ہے، وگرنہ حقائق دنیا کے سامنے واضح ہو رہے ہیں کہ ایک سچا مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، ایک سچا مسلمان کبھی ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا نہیں ہوا کرتا۔ آج حافظ محمد سعید حفظہ اللہ کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ یہی تھا اور ہے بھی کہ ان کی کوششوں سے پاکستان کے اندر لوگوں کی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا تھا، ان کی کوششوں سے افواج پاکستان سے محبت پاکستان کی عوام اپنی پیش کرتی تھی۔ اس لیے مودی جیسے بدماشوں کو اس بات سے تکلیف ہوئی، اس لیے وہ دشمن جو پاکستان کی کامیابیاں دیکھنا نہیں چاہتے وہ پاکستان کے محسن لوگوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ عالم اسلام میں جن کا ایسا کردار ہو، آج یہود و ہنود، یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن میرا ایمان ہے، میں اس پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، اللہ تعالی حالات خود تبدیل فرما کر دکھاتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ، یہ منظرنامے اللہ تعالیٰ بدل رہا ہے۔ اب آپ انشاءاللہ دنیا کے اندر آپ تبدیلیاں بھی دیکھیں گے، دنیا میں اللہ کے دشمنوں کی کوششیں، کاوشیں، منصوبہ بندیاں، اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے سارے سلسلے ناکام ہوتے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پیارے بھائیوں، بس ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس حوالے سے ہم نے اپنا کردار کیا ادا کیا ہے۔ وہ فلسطین میں شہداء شہید ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم جاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی روح نکلتے ہوئے اس کی زبان سے آخری کلمات یہ نکل آئے لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کو سیدھا اپنی جنتوں میں داخل فرمانا ہے۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ تو محترم وہ شہداء تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس میں آزمائش میری آپ کی، فلسطین کے ارد گرد کے مسلمانوں کی ہے۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا سوال
قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کا سوال ہے جو نہ ملکوں کے بدلنے سے بدلتا ہے، جو نہ بر اعظم و بر صغیروں کے بدلنے سے بدلتا ہے، جو نہ سالوں کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوالات ہیں اپنے بندوں کے لیے، امت اسلام سے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ان سوالوں کا جواب ہم کیا دیں گے؟ ان ساری باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔